نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ نساء کی پہلی آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو مضمون بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا۔ اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنے رب سے ڈرو، یہ حکم سارے انسانوں کو ہے، یعنی اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو۔ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، پھر اس جان سے اس نے اس جان کا جوڑا بنایا، یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں سے نسل انسانی چلی، بہت سارے مرد و عورت اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے۔ اب ظاہر ہے یہ نسل انسانی جب چلی، افراد انسانی کثیر ہوئے، تو ان کے آپس میں حقوق کا خیال رکھنا یہ بھی بندوں پر لازم ہے۔ تو ان حقوق کی پاسداری کے لیے پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو، یعنی ان بندوں کے حقوق کا خیال رکھو۔ اور ویسے تو سارے بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر جو قرابت دار رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی حق تلفی تو عام لوگوں کی حق تلفی سے زیادہ بڑا جرم ہے، اس لیے خاص طور پر ان کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا اور فرمایا والارحام، کہ سارے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھو لیکن خاص طور پر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جن مسائل شرعیہ کو مستنبط کیا گیا ان میں سے پہلا مسئلہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ خطاب کا جو لفظ ہے یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یہ خطاب ہر انسان کو ہے، وہ کلمہ گو ہو یا غیر مسلم ہو، ہر انسان کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے رب سے ڈرو۔ البتہ اس حکم کا جب مصداق بدلے گا تو اس کا مفہوم بھی بدلے گا۔ اگر اس کا مصداق مخاطبین کفار ہوں تو پھر معنی یہ ہوگا کہ ان کے تقویٰ کا، ان کے ڈرنے کا، اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا معنی یہ ہوگا کہ وہ ایمان بھی قبول کریں اور اعمال صالحہ بھی بجا لائیں۔ اور اگر یہ خطاب اہل اسلام کو ہو تو پھر مفہوم یہ ہوگا کہ ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اعمال صالحہ بجا لائیں، یعنی خطاب تو سب کو ہے، البتہ مخاطبین کے لحاظ سے اس کے مفہوم میں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ابتدا میں الناس یعنی انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔
اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو انسان ہی پیدا فرمایا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان پہلے کوئی اور مخلوق تھی، جس طرح عام ایک تصور پیش کیا جاتا ہے کہ انسان کی موجودہ شکل یہ ترقی کے بعد اور ارتقائی مراحل سے گزرنے کے بعد بنی ہے۔ پہلے یہ بندر تھا، پھر وہ ترقی کرتے کرتے موجودہ شکل میں پہنچا۔ یہ جو تصور اور نظریہ ہے، یہ نظریہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں اس نے پیدا کیا اور اسی شکل میں ظاہر پیدا کیا، تو یہ قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے، اور ویسے یہ عقل و دانش کے بھی خلاف ہے۔ عقل و دانش کے خلاف اس لیے ہے کہ اگر اس نظریے کو درست مان لیا جائے کہ پہلے یہ بندر کی شکل میں تھا اور اس سے بدل کر یہ انسان بنا، تو سوال یہ کیا جائے گا ان لوگوں سے، اس نظریے کے حاملین سے پوچھا یہ جائے گا کہ جناب والا اب ہزاروں سال سے کوئی بندر انسان بنا ہے یا ایک ہی دفعہ جو بننے تھے بن گئے تھے؟ اگر وہ کہیں کہ بنا ہے تو اس کی کوئی دلیل، اور اگر کہیں کہ نہیں بنا تو پہلے جو بنے ان کی وجہ کیا تھی اور اب نہ بننے کی وجہ کیا ہے؟ اسی طرح ان سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ بندروں کی کوئی خاص نسل تھی جو انسانوں میں بدلی، یا کسی بھی نسل کے بندر انسان بن گئے؟ اگر وہ خاص نسل تھی تو وہ نسل اب موجود ہے یا معدوم اور مفقود ہو گئی ہے؟ اگر موجود ہے تو اب انسان اس سے کیوں نہیں بنتے؟ اور اگر وہ مفقود ہو گئی ہے تو کیا یہ نسل انسانی اس کی ابتدا، اس کے جد امجد کسی اپنے والد باپ دادا کا نام وہ بندر رکھنا پسند کریں گے؟ اسی طرح یہ سلسلہ کہ بندروں سے انسان بننا یہ کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا؟ کسی نے بندر کو انسان بنتے ہوئے دیکھا بھی ہے؟ اس کی کوئی شہادت ملی ہے کہ فلاں تاریخ کے فلاں دور میں فلاں زمانے میں فلاں بندے نے کسی بندر کو انسان بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ کوئی تاریخ، کوئی شہادت، اس کی کوئی ثبوت اس کا ہے بھی، یا صرف یہ مفروضہ ہی ہے؟ یقیناً یہ وہمی اور خیالی باتیں ہیں، اور یہ ایسی عقل سے صادر ہوئی ہیں جو عقل جو ہے وہ کامل نہیں، یہ مفروضوں پر مبنی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو انسان کو انسان ہی پیدا فرمایا، اس لیے خطاب کا انداز یہ رکھا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں انسان پیدا کیا۔ تو انسان اللہ رب العالمین نے ابتدا ہی سے انسان پیدا کیا، اور پھر اسی آیت کریمہ سے علماء نے تیسرا مسئلہ یہ اخذ فرمایا کہ مالک کریم نے فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے کہ ساری انسانیت کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ بندہ مومن کے لیے یہ تسلیم کرنے کے لیے کہ حضرت آدم ہی ہمارے والد محترم ہیں، ایک ہی انسان سے ہم پیدا ہوئے، اس کے ایمان لانے کے لیے اللہ کا حکم ہی کافی ہے، اس کا فرمان ہی کافی ہے۔ اور جو لوگ فلسفیانہ مباحث میں دلچسپی رکھتے ہیں اور ان کا ذہن ہر وقت عقلی ڈگوسلوں کے اندر الجھا رہتا ہے، ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ فی زمانہ جو مردم شماری کی جاتی ہے، یہ مردم شماری اس بات کی قوی دلیل ہے کہ ساری انسانیت کے والد ایک ذات حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ دلیل اس طرح بنے گی کہ جو آج کی مردم شماری میں انسانوں کی تعداد آئی ہے، ظاہر ہے 50 سال پہلے انسانوں کی تعداد اس سے کم تھی، اس سے 10 15 20 50 سال پہلے اس سے بھی کم تھی۔ تو جو آپ پیچھے چلتے جائیں گے انسانوں کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی، اور یہ سلسلہ آپ مسلسل پیچھے کی طرف لے کر جاتے جائیں تو ابتدا میں انسانوں کی تعداد ایک ہی انسان ہوگا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہی ہوگی۔ تو مردم شماری کا یہ سلسلہ اور یہ تناظر اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح مسلسل تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور پیچھے کی طرف جائیں تو گھٹتی چلی جا رہی ہے، تو یہ گھٹتے گھٹتے تعداد ایک شخصیت پر ختم ہو جائے گی،
اور وہی انسانوں کی اصل اور والد ہیں جنہیں ابو البشر کہا جاتا ہے۔ اس کو آپ دوسرے پہلو سے یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے قبیلے، برادری اور خاندان کو دیکھیں کہ ہر قبیلے کی ابتدا ایک شخص سے ہوگی۔ مثلا آپ جتنے افراد گھر میں موجود ہیں، ابتدا میں وہ ایک بندہ ہوگا، اس سے یہ تعداد بڑی ہوگی بہن بھائیوں کی صورت میں۔ گھروں سے باہر نکل کر آپ ایک قبیلے کو لے لیں، وہ قبیلہ اب ممکن ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پہنچ چکا ہو، لیکن اس کی ابتدا ایک شخصیت سے ہوگی۔ جس طرح سادات سید ہیں، یہ اب تو اللہ کا فضل ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن ان کی ابتدا ایک ذات حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے۔ اسی طرح جو باقی قبائل ہیں ان کی ابتدا بھی ایک ہی ذات سے ہوگی۔ جب یہ قبائل ایک ذات سے بنے ہیں تو وہ قبائل کے جو جد امجد ہیں وہ متعدد افراد بھی ظاہر ہے ایک ذات سے ہی وہ بھی پھیلے ہیں۔ تو اس طرح یہ مشاہدہ اور عقل و فہم بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کی طرف قرآن مجید نے رہنمائی فرمائی کہ اس نے تمہیں ایک ذات سے پیدا فرمایا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے عام انسانوں کو جس طرح پیدا فرمایا، یعنی ماں باپ کے ملاپ سے، حضرت آدم علیہ السلام کو اس انداز سے پیدا نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اگر وہی انداز ان کو پیدا کرنے کا بھی ہوتا تو پھر ابتدائے انسانیت ان سے نہ ہوتی بلکہ ان کے بھی کوئی ماں باپ ہوتے۔ اس لیے ابتدائی انسانیت چونکہ ان سے ہے تو ان کی تخلیق کا طریقہ عام لوگوں کے پیدا ہونے سے علیحدہ ہے۔ انہیں اللہ رب العالمین نے مٹی اور گارے سے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ پیدا فرمایا۔ پھر فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے ان کا جوڑا بھی بنایا، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی پیدا فرمایا۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ان دونوں ماں باپ کے اسماء گرامی کی وجہ تسمیہ سماعت فرما لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آدم اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا رنگ گندمی تھا، اور آدم کا معنی ہوتا ہے گندمی رنگ والا، تو آپ کی اس رنگت کی وجہ سے آپ کو آدم کہا جاتا ہے۔ اور حوا یہ لفظ حیات سے نکلا ہے، اور حوا رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ایک حی زندہ انسان کے جسم سے اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کے ساتھ پیدا ہوئیں، حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئیں، اس لیے آپ کو حوا کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا خلق منہا زوجہا، حضرت آدم علیہ السلام سے ان کا جوڑا پیدا فرمایا۔ حضرت آدم آرام فرما تھے، ان کی بائیں پسلی سے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت حوا جب پیدا ہو چکیں، حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے، نہ بیدار ہوئے، تو آپ نے اپنی ایک ہم جنس کو وہاں دیکھا، تو آپ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا خاتون ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ کس لیے پیدا کی گئیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ تو ظاہر اللہ کی خلافت کے لیے پیدا ہوئے اور مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف میلان فرمانا چاہا، تو فرشتوں نے انہیں کہا کہ مہ یا آدم حتی تؤدی حقہا مہرہا، کہ اے آدم آپ ابھی ٹھہریں یہاں تک کہ آپ ان کا مہر ادا فرمائیں۔ قال فما مہرہا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا مہر کیا ہے؟ قالوا حتی تصلی علی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں نے کہا کہ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش فرمائیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ان کا جوڑا حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں اللہ نے پیدا فرمائیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ رب العالمین نے حضرت آدم سے پیدا فرمایا، حضرت حوا کو بھی حضرت آدم سے ہی پیدا کیا گیا، تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا ان سے رشتہ باپ اور بیٹے کا ہے اور حضرت آدم کے ساتھ حضرت حوا کا رشتہ میاں بیوی کا ہے؟ پیدا دونوں ایک ہی ذات سے ہوئے ہیں، تو دونوں کا رشتہ ایک جیسا کیوں نہیں؟ وہ زوجہ کیوں اور باقی اولاد کیوں؟
اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ دونوں کے پیدا کرنے کے طریقہ کار مختلف تھے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے حضرت آدم سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا وہ طریقہ اور ہے، اور باقی لوگوں کے پیدا کرنے کا طریقہ اور ہے۔ باقی لوگ ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوئے، یہ توالد و تناسل کا طریقہ کار ہے، اور حضرت حوا چونکہ اس طریقے پر پیدا نہیں ہوئی اس لیے وہ آپ کی زوجہ ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہیں۔ تو فرمایا ان سے بہت سارے مرد اور عورتیں پیدا فرمائے، اور انہی سے نسل انسانی چلی، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ہر دفعہ جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، اور ایک بطن سے ایک دفعہ کی ولادت سے جو لڑکی پیدا ہوتی اسے دوسرے بطن کے بیٹے کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا، تو اس طرح ان سے اللہ رب العالمین نے یہ نسل انسانی کا سلسلہ قائم فرمایا۔ ان کے ہاں بطن کا مختلف ہونا یہ اسی طرح تھا جس طرح ماں باپ کا مختلف ہونا ہے۔ جس طرح اب ماں باپ مختلف ہوں تو لڑکی اور لڑکے کا نکاح ہو جاتا ہے، تو ان کے ہاں ولادت کے موقع کا مختلف ہونا یہ ہی کافی تھا نکاح کے جواز کے لیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تمہیں ایک ذات سے پیدا فرمایا، اسی ذات سے ان کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پیدا فرمائیں۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو، مانگتے ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام پر سوال کرنا یہ جائز ہے۔ جس طرح کسی کو یہ کہا جائے کہ اللہ کے واسطے مجھے یہ چیز دے دے، اللہ کے واسطے مجھ سے یہ مصیبت دور کر دے، یہ اللہ کے واسطے سے سوال کرنا جائز ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی عادت کے طور پر بیان فرمایا اور اس کی مذمت یا تردید نہیں بیان فرمائی، اس عادت کو جاری رکھا گیا۔ اور جب یہ سوال کرنا جائز ہے تو جس سے اللہ کے نام پر سوال کیا جائے وہ اگر اس سوال کو پورا کر سکتا ہو تو اسے پھر پورا کرنا بھی چاہیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سألکم باللہ فآتوہ، کہ جو اللہ کے نام پر تم سے سوال کرے اس کے سوال کو پورا کر دو، جو مانگے اس کو دے دو۔ اور یہ سوال جو اللہ کے نام سے کیا جاتا ہے یہ کس سے کیا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کوئی قید، کوئی خاص صفت ذکر نہیں فرمائی جس سے ہم اس کا کوئی خاص مخصوص متعین کر سکیں مصداق، بلکہ سارے انسانوں کو فرمایا کہ جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو۔ تو یہ سوال زندہ لوگوں سے بھی کیا جا سکتا ہے اور بعد از وصال بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان اولیاء کاملین سے ان کے بعد از وصال بھی سوال کرتے ہیں، اور جس طرح زندہ لوگوں سے اس کے نام پر سوال کرنا جائز ہے، اسی طرح بعد از وصال بھی محبوبان خدا سے اللہ کے نام پر سوال کرنا جائز ہوتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا والارحام، اور رشتوں کا لحاظ رکھو، یعنی صلہ رحمی کرو اور رحم کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کرو۔ صلہ رحمی کرنے کا اللہ رب العالمین نے یہاں بھی خاص طور پر حکم دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیات طیبات اور بہت سارے سرکار کے فرامین ہیں جو صلہ رحمی کی اہمیت پر دلالت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالی انا الرحمن انا خلقت الرحمہ وشققت لها اسما من اسمی، کہ میں رحمان ہوں اور رحم کو میں نے اپنے نام سے پیدا فرمایا ہے، یعنی میرے نام کے جو حروف اصلیہ را ہا میم ہیں انہی حروف اصلیہ سے رحم کو میں نے پیدا فرمایا، بنایا۔ فمن وصلہا وصلتہ، تو جس نے رحم کو جوڑا یعنی رحم کے رشتوں کو جوڑا میں اسے جوڑ دوں گا۔ ومن قطعہا قطعتہ، اور جس نے رحم کے رشتوں کو توڑا میں اسے توڑ کے رکھ دوں گا۔ اسی طرح سورہ محمد کی 22 اور 23 نمبر آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ أَن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ
وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، فرمایا تو کیا تمہارے یہ لچھن نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو؟ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں حق سے اندھا اور بہرا کر دیا ہے۔ تو رشتوں کو کاٹنا یہ اللہ رب العالمین کی لعنت کا مستحق بننا ہے، اور رشتوں کو جوڑنا اور رشتوں کے حقوق کی حفاظت کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ بھی وضاحت فرمائی کہ صلہ رحمی کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتہ دار آپ سے اچھا سلوک کرے آپ بھی اس سے اچھا سلوک کریں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اچھوں کے ساتھ اچھے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ صلہ رحمی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو مکافات ہے، یہ تو بدلہ ہے اس کی اچھائی کا، وہ آپ سے اچھائی کرتا ہے تو آپ بھی اس سے اچھائی کر لیں، یہ مکافات عمل ہے۔ اچھائی یہ ہے کہ جو آپ سے اچھا سلوک نہیں بھی کرتا آپ پھر بھی اس سے اچھا سلوک کریں۔ حضور نے ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا، کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلہ دے، یعنی اس سے اچھا سلوک کیا جائے تو پھر وہ اچھا سلوک کرے، وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے قطع رحمی کی جائے تو پھر بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا سل من قطعک واحسن من اساء الیک، کہ جو آپ سے تعلق توڑے آپ اس سے تعلق جوڑیں، اور جو آپ سے برا سلوک کرے آپ اس سے اچھا سلوک کریں، یہ صلہ رحمی ہوتی ہے، اور اس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ پھر اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ صلہ رحمی کہتے کسے ہیں اور صلہ رحمی کیسے کی جاتی ہے۔ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ جو امراء ہوتے ہیں وہ اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ان کی مالی معاونت کریں، ان کی غمی خوشی میں شرکت کریں تو یہ صلہ رحمی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ بھی صلہ رحمی ہے، لیکن صرف یہ ہی صلہ رحمی نہیں، بلکہ صلہ رحمی کا انداز لوگوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہو جاتا ہے۔ جو امراء ہیں وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو تحائف دیں، ہدیات دیں، ان کی معاونت کریں، یہ ان کی طرف سے صلہ رحمی ہے۔ اور جو غرباء ہیں وہ اپنے امیر اور خوشحال رشتہ داروں کے ساتھ نرمی سے کلام کریں، ان کی خیرخواہی کریں، ان کے لیے دعا گو رہیں، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کا، مجالست کا، مکالمے کا سلسلہ چلتا رہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا کہ رشتہ دار ایک دوسرے سے اس لیے ملنے کے لیے جایا کریں کہ آپس میں محبت بڑھتی رہے، یہ بھی صلہ رحمی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ تو صلہ رحمی کے انداز حیثیات بدلنے سے بدل جاتے ہیں، اور صلہ رحمی صرف امیروں کے لیے حکم نہیں ہے، غریبوں کے لیے بھی اسی طرح حکم ہے جس طرح امیروں کے لیے حکم ہے۔ تو ہر بندہ پابند ہے صلہ رحمی کرنے کا، البتہ کرے گا اپنے اپنے انداز سے۔ اسی طرح صلہ رحمی رشتہ داروں سے کرنی ہے تو کس قسم کے رشتہ داروں سے کریں؟ ہر قسم کے رشتہ دار، محرم ہوں یا غیر محرم ہوں، ہر قسم کے رشتہ داروں سے کریں، خواہ وہ والد کی جانب سے ہوں، والدہ کی جانب سے ہوں، سسرال کی جانب سے ہوں، کسی جانب سے بھی وہ رشتہ دار ہوں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اور صلہ رحمی ویسے تو جن رشتہ داروں سے کریں گے ان کے ساتھ اگر رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اور اللہ کا حکم ادا کرنے کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے صلہ رحمی کریں تو اللہ بہت اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ اگر رشتہ داروں کو آپ صدقات و خیرات بھی دیں تو اس کا بھی اللہ دوہرا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم اثنتان صدقۃ وصلۃ، کہ عام مسکین کو صدقہ دینا یہ صدقہ کا ثواب کا باعث ہے، اور ذی رحم کو، رشتہ دار کو صدقہ دینا اس سے دوہرا ثواب ملتا ہے، صدقہ کا بھی ثواب مل جاتا ہے اور صلہ رحمی کا بھی ثواب مل جاتا ہے۔ اور رشتہ داروں میں بھی ہر رشتہ دار کو صلہ رحمی کے ساتھ صدقات و خیرات محتاجوں کو دیں، خواہ وہ آپ سے اچھا سلوک کرتا ہو یا آپ کے بارے میں عداوت یا منفی جذبات ہی کیوں نہ رکھتا ہو، اسے بھی دیں، بلکہ جو منفی جذبات رکھتا ہو اس کو صدقہ دینے میں اور زیادہ ثواب ہے، کہ یہ صلہ رحمی بھی ہے، صدقہ بھی ہے
اور یہ عداوت اور دشمنی دور کرنے کا سبب بھی ہے۔ تو عام رشتہ داروں کو دینے میں دوہرا ثواب ہے، اور جو رشتہ دار عداوت یا دشمنی رکھتا ہو اس کو دینے میں 3 گنا ثواب ملتا ہے۔ اور جس رشتہ دار کو آپ صدقہ و خیرات کریں یا ویسے کوئی ہدیہ یا تحفہ دیں، اس رشتہ دار سے ہدیہ اور تحفہ دے کر پھر واپس لینا بھی جائز نہیں، خاص طور پر اگر وہ رشتہ دار ذی رحم محرم ہو تو اس سے تو تحفہ دے کر یا ہبہ کر کے واپس لینا بالکل قطعاً جائز نہیں ہوتا۔ اور جس طرح صلہ رحمی یہ زندہ رشتہ داروں کے ساتھ کی جاتی ہے، اسی طرح صلہ رحمی فوت شدہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی کرنے کا حکم ہے۔ اور فوت شدہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی صورت یہ ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کی طرف سے صدقات و خیرات کریں۔ وہ اگر وصیت کر کے فوت ہوئے ہیں تو ان کی وصیت کو نافذ کریں، اور اللہ رب العالمین کی بندگی کر کے، اس کی اطاعت کر کے، اس کی رضامندی والے کام کر کے ان کو اس کا ثواب پہنچاتے رہیں۔ اور اسی طرح فوت شدگان کے جو تعلق دار ہیں ان کے تعلق داروں سے اچھا سلوک کر کے فوت شدگان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ تو صلہ رحمی ہر قسم کے رشتہ داروں سے کرنے کا حکم دیا گیا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔